اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، کوئی اذیت میں گزر رہے ہیں، بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے جس میں آپ کو صبر نہیں آ رہا اور آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی جلدی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے صرف آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ خوشیوں میں ہوں، آپ کو خوشی اللہ نے نصیب کی ہو، جب آپ فراق کے دنوں میں ہوں، راحت کے دنوں میں ہوں، پریشانیاں آپ کے پاس نہ ہوں، تنگ دستی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تب آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کو اپنے ساتھ ہمیشہ محسوس کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ پھر مصیبت اور پریشانی میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو وہ مصیبت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آزمائش آنی ہے، ہر انسان پہ تکلیف پہنچنی ہے، جو مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ تکلیف آنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تقدیر بدل نہیں سکتی۔ کہا جاتا ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر وہی بدلنی ہوتی ہے جو رب نے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ ہی دیا تو دعا کیوں مانگے ہم، مطلب اللہ نے تو سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہمارے لیے خوشیاں لکھ رکھی ہوتی ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے اللہ نے کہ اگر یہ دعا مانگے گا تب اس کو یہ خوشی عطا ہوگی، اگر نہیں مانگے گا تو نہیں عطا ہوگی۔ اگر یہ دکھ میں، تکلیف میں یہ دعا مانگے گا تو اس کا دکھ جلدی ختم ہو جائے گا۔ دکھ آنا ہے کیونکہ قرآن پاک میں رب بار بار فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہیں پہ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تکلیفیں یا پریشانیاں کبھی ختم ہوں گی، نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں، اور جو صبر کرتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ بار بار صبر کی تلقین آئی ہے، تو اس صبر کی تلقین سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر مومن مسلمان پہ 40 دن کے بعد، ہر دوسرے دن کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی پریشانی تکلیف آتی رہتی ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، اس ٹائم رونا بھی آ جاتا ہے، تکلیف میں برداشت بھی نہیں ہو رہا ہوتا، دل پھٹ رہا ہوتا ہے، دل بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے کچھ اور سوچا تھا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں تھا۔ اکثر ہمارے خواب ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ اس کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں قبول کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ ہمارا توکل اپنے رب پہ ہونا چاہیے، ہمارے رب نے ہمارے لیے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، یقیناً آگے چل کے ہمیں اس کی مصلحت سمجھ آتی ہے۔ اس ٹائم مشکل ہوتا ہے قبول کرنا، لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرا رب بار بار ان اللہ مع الصابرین فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اگر اس کا مطلب ہے پریشانیاں مسلمانوں کے ساتھ چلنی ہیں اور چلتی رہتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی صرف ایک حالت میں نہیں رہتی، زندگی میں کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی صحت، کبھی بیماری، غرض مصیبت، تندرستی میں بے صبری کا اظہار ہم کر جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے رب کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور صبر بھی وہی پسند ہے جو سب سے پہلے کیا جائے۔ جب آپ پہ مصیبت آئی ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ حادثہ، یہ مصیبت، یہ بندہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا کوئی دکھ کوئی تکلیف آ گئی ہے، اور اسی میں آپ نے اس ٹائم وویلا کرنے کے بجائے، رونے کی بجائے آپ نے یہی کہا ہے کہ میرے رب کی مصلحت ہے، میرے رب نے ایسا چاہا ہوگا، بس میرا رب مجھ سے راضی رہے، تب اللہ کو وہ صبر پسند آتا ہے۔ اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ رو پیٹ لیں، وویلا کر لیں، لوگوں کو اپنا دکھ بتا دیں، اس کے بعد کہیں بھی ہم نے صبر کر لیا ہے، تو اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا اجر مل جاتا ہے لیکن بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اصل فائدہ اجر اس صبر کا ہے جو سب سے پہلے آپ مصیبت پر کرتے ہیں، اور اللہ کو وہی صبر چاہیے آپ کا، کیونکہ بے صبری سے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، جبکہ صبر ایک ایسا گور ہے جس سے تمام مشکلات پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور میرا رب قرآن پاک میں بار بار یہی فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہوں، اور دوسری جگہ پہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مطلب جہاں پہ پریشانی، ٹینشن ہوگی تو اس کا حل بھی کہیں سائڈ پہ ضرور کھڑا ہوگا، لیکن ہم اس پریشانی کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے لیے بھی کچھ ہمیں دے رکھا ہے۔ بس
کوشش کیا کریں جب کوئی پریشانی، ٹینشن، دکھ، تکلیف ہو اس کو قبول کر لیا کریں، اس کے اوپر وویلا کرنے کے بجائے اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان آج کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ پریشانی ابدی ہے، دائمی نہیں ہے، بلکہ کوشش و ہمت سے پریشانی ٹل جاتی ہے۔